السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT DG اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم۔ آج ہم حاضر خدمت ہیں نوائے اردو کا 16واں سبق کو لے کر، اور آج ہم حصہ نظم میں پڑھیں گے گرمی اور دیہاتی بازار۔ اس نظم کے لکھنے والے نظم نگار جوش ملیح آبادی ہیں۔ جوش ملیح آبادی کے بارے میں ہم مختصر تعارف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اصل جو ہمارا موضوع ہے گرمی اور دیہاتی بازار، اس نظم کی بلند خوانی کی جائے گی۔ اس کے بعد نظم کی تشریح بھی ہم کریں گے۔ سب سے پہلے جوش ملیح آبادی، جن کا اصل نام شبیر حسن خان ہے اور تخلص جوش استعمال کرتے ہیں، جن کی پیدائش ملیح آباد میں ہوئی۔ یہ ملیح آباد اتر پردیش میں لکھنؤ کے قریب واقع ہے۔ جوش ملیح آبادی کے آباء و اجداد، ان کے دادا وہ بھی ایک بڑے شاعر گزرے ہیں۔ ان کے پردادا، جن کا نام فقیر محمد خان گویا ہے، یہ خود بھی ایک بڑے شاعر ہیں۔ اس طریقے سے ان کا جو خاندان ہے وہ کافی علم اور تعلیم یافتہ خاندان ہے، جس وجہ سے ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ عربی اور فارسی میں اچھی صلاحیت ان کو پیدا گھر پہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ لکھنؤ گئے، اس کے بعد ستار پور، اس کے ساتھ آگرہ، ساتھ ہی ساتھ جب آگرہ میں ان کی تعلیم کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ جوش ملیح آبادی کے والد صاحب کا انتقال 1916 میں ہو جانے کے بعد جوش ملیح آبادی کلکتہ چلے آئے، اور یہاں آئے تو ان کی ملاقات اس وقت کے مشہور شخصیت ربندر ناتھ ٹیگور سے ہوئی۔ ٹیگور سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو کافی ان سے متاثر ہوئے، ٹیگور صاحب سے، اور اس کے بعد 1924 میں وہ عثمانیہ یونیورسٹی، جو کہ حیدرآباد میں ہے، وہاں کا ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں دارالترجمہ، میں ملازمت اختیار کی، وہاں جاب کیے۔ اس کے بعد 1934 میں وہ دہلی آ گئے۔ دہلی آنے کے بعد یہاں ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے، اور قلم اس نام سے، اس عنوان سے ایک رسالہ بھی انہوں نے جاری کیا ہے۔ اس کے بعد وہ پونا کے ایک فلم کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی، یعنی فلم انڈسٹری سے بھی ان کو کافی لگاؤ تھا۔ آزادی کے بعد حکومت ہند نے، بھارت سرکار کا ایک رسالہ تھا، ایک میگزین جسے ہم کہتے ہیں، جس کا نام تھا آج کل۔ اس میگزین میں بھی انہوں نے ایز اے ایڈیٹر، یعنی مدیر کے طور پر کام کیا ہے۔ 1955 میں انہیں پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا گیا۔ 1955 میں جوش ملیح آبادی کو پدم بھوشن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ اس طریقے سے جوش ملیح آبادی کا سفر رہا، اور ان کا انتقال اسلام آباد پاکستان میں ہوا ہے۔ جوش ملیح آبادی انتہائی بلند اور پایہ قسم کے شاعر گزرے ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام روح ادب 1929 میں شائع ہوا۔ جیسا کہ ہم نے بتا چکے ہیں کہ جوش ملیح آبادی کے کئی شعری مجموعہ شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا پہلا جو مجموعہ کا نام ہے وہ ہے روح ادب، 1929 میں شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد ان کے کئی مجموعے منظر عام پر آئی، جیسے کہ شعلہ و شبنم، حرف و حکایت ہے، سنبل و سلاسل، یہ تمام ان کے بہت ہی مشہور اور قابل ذکر رہے ہیں۔ جوش ملیح آبادی کی خود کی لکھی ہوئی ان کی آپ بیتی یادوں کی بارات، جو بہت مشہور ہوئی، اور اکثر یہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ ان کی آپ بیتی کا نام بتائیں۔ یادوں کی بارات ان کی آپ بیتی ہے، خود نوشت ہے، آٹوبیوگرافی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جوش ملیح آبادی نہ صرف انہوں نے نظمیں کہیں، غزلیں بھی کہی ہیں، رباعیات بھی کہی ہیں، لیکن بنیادی طور پر اصل جو ان کا میدان ہے وہ ہے نظم نگاری، نظم کے شاعر رہے ہیں۔ ابتدا میں ان کی نظموں کا جو موضوع ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فطرت کے قریب ان کی شاعری ہوتی ہے، اور وطن سے محبت، یعنی حب الوطنی، تو اس وجہ سے
ہم دیکھتے ہیں کہ جوش ملی آبادی کے شعر و شاعری جو ہے وہ فطرت کے بہت قریب ہے، اور اس وجہ سے ان کو ہم شاعر فطرت کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا ایک اور لقب ہے جسے ہم کہتے ہیں شاعر انقلاب، کیونکہ ان کی شعر و شاعری میں جوش، ولولہ یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے۔ جس طریقے سے علامہ اقبال اپنے شعر و شاعری کے ذریعے غفلت میں پڑی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، اسی طریقے سے اسی طرز عمل پر ہم دیکھتے ہیں کہ جوش ملی آبادی بھی مسلم نوجوانوں کو، خاص کر ان کو جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے شعر کے ذریعے ان کو جوش اور ولولہ پیدا کرتے ہیں۔ خاص کر جو نوجوان طبقہ جو کالجز میں ہے، ان کو یہ خاص طور پر اپنے شعر و شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کرتے ہیں، اور جو نوجوان بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ بہت بے چین ہوتے ہیں، اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے یہ ہم عدم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم جوش ملی آبادی کو انقلابی شاعر اور شاعر فطرت کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ رہا مختصر تعارف جوش ملی آبادی کی۔ اب ہم ان کی لکھی ہوئی نظم جو آج ہم پڑھنے والے ہیں، گرمی اور دیہاتی بازار، یہ بھی نظم جو ہے فطرت کے بہت قریب ہے، نیچر کے بہت قریب ہے، اور جس زمانے میں یہ نظم لکھی گئی اس زمانے میں دیہات کا کلچر جو تھا، دیہات میں جو بازار جسے ہم کہتے ہیں ہفتہ وار بازار جو لگتی ہے ویکلی، تو اس بازار کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہاں کے کیا منظر ہوتے ہیں، ان تمام باتوں کو انہوں نے اس نظم میں بہت ہی باریکی کے ساتھ اہم پوائنٹ کو بھی انہوں نے اس نظم میں بیان کی ہے۔ تو ہم پہلے اس نظم کا بلند خوانی کریں گے، اس کے بعد اس کی تشریح بھی کریں گے۔ نظم کا بلند خوانی۔ دوپہر بازار و گاؤں کی خلقت کا شور، خون کی پیاسی شعائیں روح فرسا لو کا زور، آگ کی رو کاروبار زندگی کا پیچ و تاب، تند شعلے سرخ ذرے گرم جھونکے آفتاب، شور ہلچل غلغلہ ہیجان لو گرمی غبار، بیل گھوڑے بکریاں بھیڑیے قطار اندر قطار، مکھیوں کی بھن بھناہٹ گڑ کی بو مرچوں کی دھانس، خربوزے آلو کھلی گیہوں کدو تربوز گھاس، دھوپ کی شدت ہوا کی یورش گرمی کی رو، کملیوں پر سرخ چاول ٹاٹ کے ٹکڑوں پہ جو، گرمی ذروں کے شدائد جھکڑوں کی سختیاں، جھکڑوں میں کھانستے ہوئے بوڑھوں کی چلموں کا دھواں، ماؤں کے کاندھے پہ بچے گردنیں ڈالے ہوئے، بھوک کی آنکھوں کے تارے پیاس کے پالے ہوئے، باموں در لرزے ہوئے خورشید کے آفات سے، ہر نفس ایک آنچ سی اٹھتی ہوئی ذرات سے، مرد و زن گردش میں چیلوں کی صدا سنتے ہوئے، چلچلاتی دھوپ کی رو میں چنے بھونتے ہوئے، یوں شعائیں سایۂ اشجار سے چھنتی ہوئی، میان سے موسم کی تیغ بے امان نکلی ہوئی، لو کے مارے باموں در کی روح گھبرائی ہوئی، دوستوں کی شکل پر بیگانگی چھائی ہوئی، آسماں پر ابر کے بھٹکے ہوئے ٹکڑوں کا رم، نشے میں مشق کا جیسے وعدہ جود و کرم، ہر روش پر چڑچڑاپن، ہر صدا میں بے رخی، ہر جگر بھنتا ہوا، ہر کھوپڑی پکتی ہوئی، سر پہ کافر دھوپ جیسے روح پر عکس گناہ، تیز کرنیں جیسے بوڑھے سود خوروں کی نگاہ۔ دیکھیے اس نظم میں جوش ملی آبادی نے گاؤں کا جو دیہاتی بازار ہے، جسے ہم ہفتہ وار بازار بھی کہتے ہیں، اس کی منظر کشی انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں کی ہے، اور جس میں جو لفظ استعمال کیے ہیں بالکل ٹھیٹھ دیہاتی الفاظ کو انہوں نے اس نظم میں بیان کیا ہے۔ جو پہلا بند ہم نے بیان کیا، دوپہر بازار و گاؤں خلقت کا شور، خون کی پیاسی شعائیں روح فرسا لو کا زور۔ خلقت کا مطلب مخلوق ہے،
دوپہر کا جو منظر ہے گاؤں میں جو کچی سڑکیں ہوتی ہیں، اور وہاں جو گاؤں میں جو بازار لگتا ہے، اس بازار میں کس طرح کا شور و گل ہوتا ہے، اور خون کی پیاسی شعاعیں، روح فرسا لو کا زور. معلوم ہوتا ہے کہ جو سورج کی جو روشنی، سورج کی جو کرنیں، جو شعاعیں پڑ رہی ہیں انسانوں پر، معلوم ہو رہا کہ یہ جو شعاعیں ہیں وہ خون کی پیاسی ہیں. روح کو فرسا لو کا زور، روح کو تڑپانے والی ہے، بےتاب کرنے والی ہے، بے چین کرنے والی ہے. پہلے بند میں دوپہر کے وقت لگنے والے دیہاتی بازار کے منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ کیا اس وقت کی کیفیت ہوتی ہے. گرمی کے دوپہر میں جب سورج، سمجھ سکتے ہیں کہ جب سورج دوپہر کے ٹائم وہ کس طرح سے کتنے تپش ہوتی ہے سورج میں. تو دوپہر میں جب سورج سے خون چوس لینے والی شعاعیں نکلتی ہے اور گرم ہوا کے جھونکوں سے ذرات بھی سرخ نظر آتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہوتے ہیں، جو کण ہوتے ہیں، وہ بھی دھوپ کی تپش کی وجہ سے وہ لال ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے. اور سمجھیں کہ اس سے جو پھر جو ہوا چلتی ہے تو ان گرم ذرات سے، اور ہوا جب انسان کے چہرے پہ پڑتی ہے تو کس قدر وہ تڑپانے والی ہوتی ہے. اس وقت دیہاتی بازار کے مناظر دیکھنے سے یہ جو نظم تعلق رکھتا ہے. لو، گرمی اور تپش کی وجہ سے بازار میں ہر طرف جو ہے افراتفری کا ماحول ہے. ہر طرف لوگ شور و گل مچا ہوا ہے. کہیں بیلوں ہیں، کہیں گھوڑوں کی کبھی کہیں گھوڑے ہیں، کہیں بکریاں ہیں، کہیں جو ہے بھیڑوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ گاؤں کا جو بازار ہوتا ہے وہاں جانور، مویشی بھی خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. وہاں قطار در قطار جو ہے مویشیاں یہ بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی بیچا جاتا ہے. تو اس منظر کو بھی انہوں نے اس نظم میں پیش کیا ہے. مکھیوں کی بھن بھناہٹ، ایک خاص قسم کی بازار میں جو ہے مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز سننے کو ملتی ہے. خاص کر گڑ ہم تو آج نہیں کھاتے ہیں، مگر گڑ کے پاس مکھیوں کا ایک جھرمٹ ہوتا ہے، اور اسی جو بھن بھناہٹ ہے اس کو بھی اس نظم میں انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے. تو مختلف قسم کی جو ہے بو کی وجہ سے وہاں پر جو ہے مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے. آلو، کھلی، گیہوں، کدو، تربوز وغیرہ بک رہے ہیں، جبکہ کہیں کہیں پر کمبلوں پر سرخ چاول اور ٹاٹ کے ٹکڑوں پر جو وغیرہ بک رہا ہے. یہ منظر کشی کی گئی ہے کہ کس طریقے سے بازار میں لوگ اپنے سامان کو بیچ رہے ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا ہے. اور ان سبھی سختیوں اور تکلیفوں کے باوجود کہیں پر کھانستے ہوئے بوڑھے دکھائی دیتے ہیں، تو کہیں غریب فاقہ کس مائیں کندھوں پر اپنے بھوکے پیاسے بچوں کو لیے ہوئے نظر آتی ہیں. آخری جو مصرع اس میں دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہی ہے کہ ماں کی جو محبت کا بھی ایک طرف اشارہ ہے کہ ماؤں کے کندھے پر بچے گردنیں ڈالے ہوئے، بھوک کی آنکھوں کے تارے پیاس کے پالے ہوئے. تو کس طریقے سے جو ہے جو عورتیں ہوا کرتی ہیں اپنے اس گرمی میں بھی، جبکہ پسینے سے سرابور ہے ماں، اور اپنے کاندھے پر اپنے بچوں کو لیے ہوئے وہ جو بازار کر رہی ہے، تو اور بچہ بھی کیا ہے، بھوکا پیاسا ہے. تو ماں کی جو محبت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ کس طریقے سے یہ آج کی بات نہیں ہے، اس زمانے میں بھی مائیں، عورتیں اپنے بچوں کو اپنے کاندھے پر رکھ کر کے بازار بھی کرتی تھیں، اور ان سے جو پیار، محبت، انسیت ہے وہ بھی ان کے ساتھ رہتا تھا. تو یہ اس طریقے سے کچھ منظر کشی اس نظم میں بیان کی گئی ہے. اور دوسرا بند میں اب جو ہم نے دوسرا بند پڑھا ہے، بام و در لرزے ہوئے خورشید کے آفات سے، ہر نفس سے ایک آنچ سی اٹھتی ہوئی ذرات سے. نظم کے ان اشعار میں، ان شعروں میں شاعر کہتا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے عمارتوں پر کپ کپی سی طاری ہے، اور زمین سے ہر وقت آنچ اٹھتی ہے. آنچ جب آگ کی جو آنچ ہوتی ہے وہ اس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ آنچ اٹھتی ہے، آنچ اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. دھوپ کی وجہ سے پرندے بھی صدائیں لگا رہے ہیں، انسان اور حیوان سکون کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. اس عالم میں، اس کیفیت میں دوستوں کو پہچاننا بھی مشکل ہے. آسمان پر ابر، یعنی ابر مطلب بادل کا ٹکڑا، آسمان پر ابر کے ٹکڑے بھٹک تو رہے ہیں، لیکن ان میں بارش نہیں ہے. ہر آدمی کی آواز میں بے رخی ہے، چونکہ گرمی کا موسم ہے اور سب کا جو ہے دوپہر کا وقت دل دماغ سب جو ہے نا چڑچڑاپن ہو جاتا ہے. سب کا جگر بھن رہا ہے. بے رحم دھوپ
انسان کی روح پر کسی گناہ کا عکس برپا کر رہی ہے، اور تیز کرنیں کسی بوڑھے سود خور کی بے مروت نگاہوں جیسی محسوس ہوتی ہے۔ دھوپ جو ہے ایک دم جو ہے انسان کو پیچھا کر رہی ہے، اور لوگ جو ہے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، کیونکہ کاروبار زندگی ہے، زندگی کو چلانا ہے، سامان بھی لینا ہے، اور جو ہے خرید و فروخت بھی کرنا ہے۔ تو اسی کیفیت میں جتنا آج ہم لوگ کتنا کمفرٹ زون میں ہم آج مارکیٹنگ کرتے ہیں، یہ قریب یہ نظم لکھی گئی ہے 1982-83 کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گرمی کا کیا منظر ہوگا، اور خاص کر دیہات کے جو بازار کا ایک الگ ہی اس کا منظر ہوتا ہے، چونکہ وہاں کی زمین بھی ہے وہ کچی ہوتی ہے، اور صرف بازار میں صرف اس میں جو ہے صاف سبزی ہی نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ مویشی بھی ہے، اور ادھر گڑ ہے اور مرچ ہے، یہ تمام چیزوں کا جو ہے بازار میں ملا جلا سنگم ہے، جس وجہ سے اور زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے، اور لوگ جو ہے بہت پریشان ہیں۔ گرمی کا موسم کی جو ہے اس میں منظر کشی کی گئی ہے۔ اب ہم کچھ جو سوالات جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، مشقی سوالات، اس پہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے دیہاتی بازار کی منظر کشی کس طرح سے کی ہے؟ تو جوشم علی آبادی نے یہ نظم ہی جو ہے یہ فطرت کے قریب ہے، اور جس طریقے سے اس نظم میں جوشم علی آبادی نے دیہات کی کلچر کو پیش کیا ہے۔ تو جوش نے نظم میں بتایا ہے کہ سخت گرمی پڑ رہی ہے، ایسے میں دیہات میں ایک بازار لگا ہوا ہے جس میں شور و گل ہے، مطلب کہ لوگ بہت پریشان ہیں، شور گل ہو رہا ہے۔ لو کے تھپیڑے، جو گرمی کے موسم میں لو چلتی ہے، لو کے تھپیڑے ہیں اور گرم جھونکے ہیں۔ ایک طرف بیل، گھوڑے، بکریاں، بھیڑیں قطار اندر قطار کھڑی ہیں، تو دوسری طرف مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہے، گڑ کی بو ہے۔ گڑ کی بو ایک خاص قسم کی آتی ہے، خوشبو آتی ہے، خوشبو نہیں بلکہ کھانے کی چیزوں میں جو بو آتی ہے، جو اسمیل آتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں پر مکھیوں کی بھنبھناہٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اور مرچوں کی دھاس ہے، سوکھی لال مرچ سے جو نکلتی ہے دھاس، اس کی ایک خاص قسم کی جسے لوگ چھینکتے ہیں، تو مرچوں کی دھاس ہے۔ اور ایک طرف جو ہے خربوز ہے، آلو ہے، کھلی ہے، گیہوں ہے، کدو ہے، تربوز اور گھاس بک رہی ہے۔ کملیوں پر سرخ چاول اور ٹاٹ پر جو بک رہے ہیں۔ یہ پورا منظر ہے کہ کس طریقے سے لوگ کیا کیا چیز بیچ رہے ہیں۔ آسمان پر چیلیں یعنی کوا چیل یہ بول رہی ہیں۔ یہ رہا پورا کا پورا منظر اس دیہاتی بازار کا۔ سوال نمبر 2 ہے، دوستوں کی شکل پر بیگانگی کیوں نظر آ رہی ہے؟ بیگانگی مطلب انجان۔ دوست گرمی سے بےحال ہیں، بد حواس ہیں، گرمی کی اس قدر شدت ہے سے ان کی چہروں پر، چونکہ پسینے کی سرابور کی وجہ سے شدت سے ان کے چہرے پر بیگانگی نظر آ رہی ہے، چونکہ لوگ افراتفری کا ماحول ہے، سب چاہ رہے کس طرح سے جلدی سے کام ختم ہو تاکہ جو ہم چھایا پہ جا سکیں اور سکون حاصل کر سکیں، اس وجہ سے بیگانگی چھائی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، لو جو گرمی کے دن میں چلتی ہے، خاص قسم کی ایک ہوا چلتی ہے جسے ہم لو کہتے ہیں، تو لو کو روح فرسا کیوں کہا گیا ہے؟ تو چونکہ لو کے تھپیڑے، جب لو چلتی ہے اس کے جو تھپیڑے ہیں، اس کی جو گرم ہوا ہے، اس سے نہ صرف جسم میں تکلیف پہنچتی ہے بلکہ روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہاں تک کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس گرم ہوا کی وجہ سے، لو کے تھپیڑوں کی وجہ سے روح تک کو ہلا دیتے ہیں، اس لیے شاعر نے اسے روح فرسا کہا ہے، یعنی بہت زیادہ تکلیف دینے والا، بہت زیادہ پریشان کرنے والا، اس لیے شاعر نے روح فرسا کہا ہے لو کو۔ لو مطلب گرمی کے دنوں میں جو ہوائیں چلتی ہیں، گرم ہوائیں، اسے ہم لو کہتے ہیں۔ اس طرح یہ نظم جوشم علی آبادی کی کافی اعتبار سے کامیاب نظم ہے۔ گرمی اور دیہاتی بازار کو ہم منظر نگاری کا ایک بہترین نمونہ قرار دے سکتے ہیں کہ اس نظم میں کس طریقے سے جوشم علی آبادی نے منظر کشی کی ہے، ان تمام باریک باتوں کو، بہت ہی اہم جو پوائنٹس ہیں بازار کے، اس تعلق سے انہوں نے اس نظم کو پیش کیا ہے، اور ایک بہترین مثال ہے
ایک منظر کشی کا، منظر نگاری کا۔ تو آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے۔ آئندہ کلاس میں ہم ایک دوسرے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔